بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہیں ایرانی صدر کا دورہ پاکستان، پرتپاک استقبال، جدید ہیلی کاپٹر کی آرمی ایویشن میں شمولیت، بانی پی ٹی آئی کے بچے برطانوی یا پاکستان کی تجارتی اور سرمایہ کاری میدان میں کامیابیاں، اس پر ماہرانہ رائے دیں گے رضوان رضی، امین حفیظ۔ السلام علیکم جی آپ دونوں کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں یہ جو فلیگ لگائے ہوئے ہیں آپ دونوں نے اور میں نے بھی۔ دیکھیں اس طرح کے موقع پہ اس طرح کے موقع کون سے، میں نے موقع تو بتایا ہی نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں ہمارے ہاں جو فکرہ مستعمل ہے وہ بھی ہم نے فارسی سے مستعار لیا ہوا ہے، چشم ماں روشن دل ماشاد۔ کیا بات ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ آج آپ نے جیسے ہی وہ استقبال ایران کے صدر کا ویڈیو دکھایا ہے جو جی، ہمیں تو اب آپ جیسے پروگرام کو لے کے چلیں گی تو پھر ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے۔ بالکل جی، پاکستان میں ایران کے صدر مسعود صاحب تشریف لا چکے ہیں، بڑا ہی شاندار ان کا استقبال ہوا ہے۔ اور دو چیزیں، ایک تو وہ خیر استقبال کی بات کر دوں تو ان کا استقبال جو ہے ان کو ویلکم کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے، اور ساتھ مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں میاں شہباز شریف صاحب نے، میاں نواز شریف صاحب نے لاہور میں۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ اسلام آباد کی بجائے لاہور میں ڈائریکٹ آئے کیوں؟ دیکھیے سمبولیکلی ان کا لاہور میں لینڈ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایران یا ایرانی قیادت پاکستان کو یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ ہمارے آپ کے ساتھ کتنے پرانے تعلقات ہیں۔ یعنی اقبال صاحب کی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو شاعری ہے اس کا جو میجر پورشن ہے تقریباً 70% کے قریب وہ فارسی میں ہے۔ بالکل۔ اور وہ مطلب کہ آپ اگر یہ کہہ دیں کہ آپ سیالکوٹ ایران میں جا کے کہ آپ سیالکوٹ یا لاہور سے آئے ہیں تو آپ کے لیے وہاں پہ پروٹوکول ہی بدل جاتا ہے۔ آپ اقبال کے لاہور سے آئے ہیں، آپ اقبال کے سیالکوٹ سے آئے ہیں، کیا بات ہے۔ یہ ایران کے ہاں اقبال کی رسپیکٹ کتنی ہے آپ اس کا اندازہ کر لیں۔ ہم نے تو اقبال کو وہ اہمیت ہی نہیں دی نا جو ہمارے ہاں دینی چاہیے تھی۔ ہم بس ایرانی دیتے ہیں، ہمیں ایوان اقبال بنا کے فارغ ہو گئے، اب ایوان اقبال والے جانے اور اقبال جانے۔ ایران کے ہاں اقبال کی باقاعدہ مطلب ہم اتنی اہمیت غالب کو نہیں دیتے اردو کے حوالے سے، کیونکہ اقبال کا جو پیغام ہے اس کے اندر آفاقیت ہے، اس کے اندر مسلم امہ کا ایک پیغام ہے، اس کے اندر پین اسلامزم اور امت مسلمہ کا ایک تصور جو ہے وہ ایرانیوں کو بہت بھاتا ہے۔ تو اس لیے سمبولیکلی ان کے صدر نے دورہ کیا ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے کے اوپر حاضری دے کے، وہاں پہ انہوں نے مہمانوں کی کتاب کے اندر اپنے تاثرات بھی لکھے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ جب وہ تشریف لائے ہیں تو ایک تو یہ صورت ہو سکتی تھی کہ وزیر اعظم اور صدر یہاں پہ ان کا استقبال کرتے، لیکن نہیں، ان کا سٹیٹ جو ویلکم ہے، جو ریاستی استقبال ہوتا ہے وہ اسلام آباد میں ہی ہوا ہے۔ لاہور کے اندر کیا ہوا کہ پھر چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ گئیں، اور وہ جب ساتھ جائیں تو پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتے ہی ہے، تو ان دونوں نے استقبال کیا لاہور ایئرپورٹ کے اوپر، اور بڑا جسے کہنا چاہیے کہ مطلب نہیں، جو چہروں کے اوپر مسکراہٹ اور خوشی کے تاثرات تھے، اور جو ویلکم کرنے کا نواز شریف صاحب خود چل کے وہ جہاز کی سیڑھیوں کے پاس گئے، اور آپ کو پتہ ہے ان کی صحت جو ہے وہ اس طرح کی واک کی اجازت کم ہی دیتی ہے، لیکن وہ خود چل کے گئے، پھر ان کو لے کے آ کے تو پروٹوکول کی گاڑیوں میں بٹھایا، اور پھر وہ گاڑیاں جب تک رخصت نہیں ہوئیں تو وہ خود کھڑے رہے وہاں پہ۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ایران نے بھی ایک جسے کہنا چاہیے نیک جذبے کا انڈیکیشن دیا کہ ہمارے آپ کے ساتھ صدیوں پرانے تعلقات ہیں۔ صحیح، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ تعلقات آگے بھی، اور ہم اس کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ اب وہاں سے جب روانہ ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ تجارت بڑھانا چاہتے ہیں، ہم سی پیک کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو باہمی تجارت کو ہم $10 ارب تک لے جانا چاہتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے کہی ہیں۔ لیکن آخری بات ذرا لمبی ہوگی، لیکن آخری بات، اگر امین حفیظ صاحب ایران چلے جائیں تو امریکہ ان کو ویزا نہیں دے گا۔ امریکہ کی اتنی 751 ایران کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اس صورت کے اندر
آپ دیکھیے کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور صدر دونوں ایران کے صدر کو سٹیٹ پروٹوکول دے رہے ہیں، تو میں ان لوگوں کو کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی جان دیکھ لیں، امین حفیظ صاحب امریکہ کی ناپسندیدگی کے باوجود ایران کے جو صدر ہیں وہ پاکستان میں سٹیٹ گیسٹ کے طور پہ پہنچ گئے ہیں، اور ان کا جو استقبال ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ ہمارے سفارتی جو تعلقات ہیں وہ امریکہ کے ساتھ نہیں، باقی اور ممالک کے ساتھ بھی امین صاحب بہت بہتر ہیں الحمدللہ۔ پاکستان نے کوئی ایسا ملک نہیں چھوڑا جہاں پہ اپنے سفارتات اچھے اور بہتر نہ بنائے ہوں، لیکن وہ افغانستان ہو، ایران ہو۔ ہمارے جو بانی پی ٹی آئی تھے نا حال مقیم میں آؤں گی ادھر، وہ انہوں نے کوئی ایسا ملک نہیں چھوڑا جس کے ساتھ تعلقات خراب نہ کیے ہوں۔ 178 کے قریب یا 176 کے قریب ملکوں کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات ہیں، 168 کے ساتھ خراب کیے تھے انہوں نے۔ اس کے لیے بڑی مہارت چاہیے، چلیں پلیز۔ ویسے بڑی مہارت چاہیے، چین ہو، امریکہ ہو، افغانستان ہو، ایران ہو، یو اے ای ہو، ہمارے سفارتی تعلقات ماشاءاللہ بہت بہتر ہیں۔ شمائلہ یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اس کا آپ ذرا پورا اقتدار کا ماضی اٹھا کے دیکھیں کہ جب بھی یہ اقتدار میں آتے ہیں یہ پاکستان کے لیے اپنا جو سینہ ہے، دل ہے، اپنی جو آنکھیں ہیں وہ بچھاتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم امن ایٹمی طاقت ہیں، ہم اسلامی سربراہان مملکت کا ایک اہم جزو ہیں، ہم اسلامی ممالک کے ساتھ ساتھ یورپی ممالک، کینیڈین ہو، امریکنز ہوں، سارے ہم سب کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں۔ ابھی دیکھیں 2 دن قبل امریکہ کے ساتھ جو پیار محبت کی پینگیں پڑ رہی تھیں، ان پینگوں کے ساتھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمسایوں کی بیلٹ سے نکل کے امریکہ بیلٹ میں چلا گیا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں مسلم لیگ نون کی قیادت نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے ساتھ ثابت کر دیا ہے کہ ایران کے صدر کا پہلا دورہ، اور وہ بھی پاکستان میں، اور جنگ کے فوراً بعد، یہ مین بات، اور یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان جو ایک خطہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں جغرافیائی طور پہ یہ اتنا پیارا ملک اللہ رب العزت نے اتنی پیاری جگہ پہ رکھا ہے، اور اتنا ہی پیارا موجودہ حکمرانوں کا دل بھی دیا ہے، پچھلوں کا نہیں میں کہہ رہا، ان کا کہہ رہا ہوں، اتنا خوبصورت دل دیا ہے۔ اور یہ دیکھیں پاکستان میں امریکن صدر، یہ ایرانی صدر پہلی دفعہ نہیں آئے، سابق صدر اپریل 2024 میں بھی پاکستان تشریف لائے، اور اب موجودہ صدر بھی یہ پاکستان تشریف لائے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو ایران ہے، پاکستان ہے، اس کے وہ آپ بتا رہے ہیں نا کہ بڑے گہرے تعلقات ہیں، میں کہتا ہوں نکے ہوندیاں دا پیار ہے، پاکستان اور ایران کا نکے ہوندیاں دا پیار ہے۔ یہ آپ دیکھیں 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود ہوتا ہے، تو سب سے پہلے پوری دنیا میں اگر کوئی ملک پاکستان کو تسلیم کرتا ہے تو وہ ہمارا ہمسایہ ملک ایران ہے۔ آپ یہ دیکھیں یہی بات ختم نہیں ہوتی، انڈیا کے ساتھ 65 کی جنگ ہو، انڈیا کے ساتھ 71 کی جنگ ہو، ایران نے ہمیشہ دونوں جنگوں میں پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے پورا ساتھ دیا۔ پھر دیکھیں جب پاکستان میں جوہری ہم نے ایٹمی دھماکے کیے، انڈیا نے 5 کیے تھے، نواز شریف صاحب نے کیا کھڑکا دیو 6ویں ایسی ایٹمی ملک بننے 6 دھماکے ہوں گے، ہم نے 6 دھماکے کیے، ایران میں جشن منایا گیا۔ یہ دیکھیں پاکستان ایران کی جو دوستی ہے یہ ایک دن کی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں نکے ہوندے ہیں پیار ہے، نکے ہوندے ہیں پیار ہے۔ یہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کو سب سے پہلے ایکسپٹ کیا، اور ان کی جب جو بھی حالات چل رہے تھے پچھلے دن، ان کی پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان کے نعرے بھی لگے، تو محبت تو دونوں طرف سے ہے رضی دادا۔ ایک اور محبت، اور اسرائیل کے خلاف جس طرح ایران کا ساتھ دیا پاکستان نے، مطلب اور کوئی تیسرا ملک جرات نہیں کر سکتا، مطلب پاکستان کے علاوہ کوئی دوسرا ملک نہیں تھا کہ اتنی بہادری کے ساتھ وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہوتا، ہر طرح سے سفارتی محاذ کے اوپر بھی۔
اور مطلب دوسرے محاذوں کے اوپر ہماری طرف سے تو پیشکش تھی، ایران نے شکریہ کے ساتھ قبول نہیں کی. صحیح. لیکن سفارتی محاذ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جو تھا وہ اس وقت ایسے ہی تشکر کے نعرے نہیں لگے. پاکستان نے ہر فورم کے اوپر، اقوام متحدہ کے اوپر لے کے عرب لیگ اور OIC ہر فورم کے اوپر ایران کا کیس جو ہے وہ پلیڈ کیا، جو کہ اس وقت وہ خود نہیں کر سکتے تھے، وہ تو جنگ میں مصروف تھے نا. اور اسرائیل جو تھا وہ ان کی قیادت کو ٹارگٹ کرنے چلا ہوا تھا. بالکل. اس صورت کے اندر ایران کا سفارتی محاذ پورے کا پورا پاکستان نے سنبھالا. جی سر اس میں بھی آپ اندازہ لگائیں، تھوڑا سا ایڈ کر لیں کہ جب امریکن پابندیاں لگی رہی ہیں ایران کے اوپر تو 3 دہائیوں تک پوری دنیا میں ابھی بھی ہے، پوری دنیا میں ابھی بھی ہیں، تو پوری دنیا میں 3 دہائیوں تک کس نے ایران کا کیس لڑا پوری دنیا میں؟ بالکل صحیح بات. کس نے سفارتی لیول پہ ایران کو اپنے ساتھ اٹھا کے رکھا؟ پاکستان نے. بلکہ بعض کا تو یہ بھی ہوا کہ ایران نے بہت ساری جو خوردنی اشیاء امپورٹ کرنا ہوتی تھی وہ پاکستان کے راستے امپورٹ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمارا ٹریڈ بیلنس اس کی وجہ سے امبیلنس رہا کہ ہم تو وہ چیزیں امپورٹ نہیں کر رہے ہوتے تھے لیکن ایران کو ضرورت ہوتی تھی، ہم پروڈیوس نہیں کر سکتے تو ایران امپورٹ کر رہا تھا تو وہ پاکستان کے راستے سے امپورٹ ہو کے. لیکن یہ بھائیوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، اس کا تذکرہ بار بار ضروری نہیں ہوتا، صرف اگلی نسل کو بتانے تذکرہ کرنا ہو تو اس کے لیے ہم نے امریکہ کے پریزیڈنٹ کو آج کل رکھا ہوا ہے. رشید صاحب یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. رضی دادا، میں نے کہا ہمارے ایک دوست کی تو بہت ڈیٹیل میں بات ہو گئی، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی بھی بات ہو جائے. ہاں، فیلڈ مارشل صاحب آج ملتان گئے ہوئے تھے نئے ہیلی کاپٹر کا ویلکم کرنے. آرمی ایویشن میں اچھا ایک نئی ٹیکنالوجی جو ہے اس کا. فیلڈ مارشل صاحب جو ہے نا، لگتا ہے ان کی جو ہے نا ہمارے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے. کیوں؟ ملتان نہیں، اس سے آگے جو مظفر گڑھ ہے، مظفر گڑھ میں وہ بھلا کیا کرنے گئے تھے؟ مودی کی سالگرہ کا اہتمام کرنے گئے تھے. اچھا، ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی نے جب پھینٹ کھانے کے بعد، چپیڑے کھانے کے بعد بریفنگ لی تو اسے بتایا گیا کہ دیکھیے ایئر فورس جو ہے نا ان کی ہم سے جدید ہے. ٹھیک ہے، میدان کے اندر ہم ان سے مار کھا بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب انڈیا کی پاکستان سے مار کھا بیٹھے. انڈیا کی قیادت کو، انڈیا کی فوجی قیادت نے یہ بتایا، سیاسی قیادت کو، کہ ایئر فورس میں بھی ہم مار کھا بیٹھے ہیں اور میدان میں بھی مار کھا بیٹھے ہیں. اب صرف ہمارے پاس نا جو تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہے وہ ہے یا تو نیوی میں اور یا ہیلی کاپٹر میں، کیونکہ ہیلی کاپٹر جو ہے پچھلے 25 سال کے اندر انڈیا نے جو ہے وہ امریکہ سے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت اور اٹلی سے کچھ لیے ہیں، اور اس کا فلیٹ بڑا ہے، ہم سے تو بہت بڑا ہے، لیکن ٹیکنالوجی وائز بھی تیل والا فلیٹ بھی بہت بڑا تھا. ہمارا جو ہے نا وہ اپاچی اور یہ دوسرے ہیلی کاپٹر یہ 50 کی دہائی کی ٹیکنالوجی ہے. اچھا، انڈیا کے پاس بھی تقریباً یہی ہے، لیکن انڈیا کو امریکہ نے 2 دفعہ وہ اپ گریڈ کر. ہم چلے گئے ترکیے کے پاس، ترکیے کا ہیلی کاپٹر بناتا ہے بڑا کمال کا. ہم نے کہا یہ یار ہمیں دے دے، ساری ڈیل فائنل ہو گئی. امریکہ نے وسل مار دی کہ اس کے اندر جو ہے وہ انجن تو ہمارا لگا ہوا ہے تو ہم نے تو پاکستان کو نہیں دینا. وہ بھی انکار ہو گیا. تو یہ جو Z10 ہیلی کاپٹر ہے چائنا کا،
یہ ہیلی کاپٹر ہم پہلے ٹیسٹ کے اندر مسترد کر چکے تھے، پھر ہم بیٹھے چینی بھائیوں کے اب ساتھ، ہمیں کانفیڈنس آ گیا، ہم نے کہا چینی بھائیوں آپ دیں ہمیں، ہم یہ ٹیکنالوجی بھی اڑا کے دکھائیں گے۔ ہم نے پھر اس کے اندر تبدیلیاں کروائی، ہم نے کہا کہ یار یہ کر دو، بندوق آگے پیچھے کروائی، میزائل لگانے کے لیے ہم نے وہ سارے سلسلے اس کے مطلب پوری اس کو معاملات بڑی جلدی آپ آگے پیچھے کرتے ہیں۔ میرا اگلا سوال لے لیں ذرا، ری میک کروا لیا۔ یہ مجھے بات پسند آ گئی کہ ہم چیزیں بڑی جلدی آگے پیچھے کر لیتے ہیں، بندوق ادھر لگا لے، فلائی ادھر کر لے، مجھے یہاں ٹیکنالوجی لانے دیں۔ ایک نئے والا ایک کویسچن میرے مائنڈ میں آ گیا یہیں سے، ٹیکنالوجی کی سمجھ آ گئی جی، آرمی ایویشن میں نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہو گئی ہے جو کہ پاکستان آ گئی ہے۔ میں نے مودی کی سالگرہ کا کیک کاٹنا، کاٹے جی، جلدی سے کاٹے۔ اچھا پھر میں نے نئی سالگرہ آپ کو اب یہ ہم نے جدید ہیلی کاپٹر انڈکٹ کیا۔ نارملی اس طرح کی انڈکشنز ہوتی رہتی ہیں، لیکن آج ہم ڈسکس اس لیے کر رہے ہیں کہ مودی صاحب کو پتہ چل جائے، کیونکہ مودی صاحب کو ان کے ایڈوائزر نے کہا ہے کہ سپٹمبر میں آپ کی آ رہی ہے سالگرہ، تو سالگرہ کا تحفہ قوم کو دیں، پاکستان کے اوپر کوئی سٹرائک کریں، اور وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے کو حرکت کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ تو ہم نے بتایا کہ یہ آپ کے اس وقت یہ ہیلی کاپٹر اس خطے میں تمام ممالک کے پاس موجود ہیلی کاپٹرز کا باپ ہے، ایسے ہے ٹیکنالوجی وائز ان سب سے کم از کم 2 نسلیں آگے ہے۔ Z10ME ہیلی کاپٹر، اور اسی سائی دے کے بنوایا پایا، اسپیشل آرڈر تھے۔ کس کی نسلیں کہاں پہ ہیں، یہ میرا آج سوال ہے۔ پہلے میں کچھ اور پوچھنا چاہ رہی تھی، اب بات نسلوں پہ آ گئی ہے۔ ابھی دیکھیں نا شمیلہ کے بھی تو انداز ڈیفرنٹ ہے نا۔ امین صاحب میرا کویسچن یوں نکل رہا سوال دیکھیں ذرا کیا ہے۔ پایا نا ہیلی کاپٹر بڑا کمال دا جی، مودی جی سالگرہ دا کیک جے رہا نا، میں کہنا مودی صاحب نے جب کیک سامنے سنے، حافظ صاحب رکھا ہے نکلا کیک سامنے رکھ کے پھوک مارنی ہے نا موم بتی کو، تو ان کی پھوک ہی نہیں لگنی۔ اور جو ہمارا لڑاکا تیارہ Z10ME ہے نا، تیارہ نہیں ہیلی کاپٹر، ہیلی کاپٹر، ان کو پھوک مارے گے نا تو کیک میں سے ان کو وہ نظر آئے گا Z10ME۔ ہائے ہائے ہائے۔ اچھا جی امین صاحب، یہ وہ ہیلی کاپٹر ہے، وہ گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، برسات ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، دن ہو، رات ہو، نائٹ ویژن ہے، سب کچھ ہے، یہ کام کرتا ہے۔ مودی صاحب آپ کی سالگرہ سے پہلے آپ کو اس طرح کا تحفہ ہم پیش کر رہے ہیں، تسی تے گئے۔ امین صاحب بانی پیچھے نے کیوں لیا ہے کہ یہ ہمارا جو دشمن ہے نا وہ بیسیکلی گھٹیا ملک ہے، وہ راحت کے وقت اندے کرتا ہے، تو ہم نے بھی ایسا رضی دادا کہ اب رات کو کرو دن کو کرو، اب تو خیر امین صاحب میری سن لے، میں بھی یہاں پہ ہوں، فجر کے بعد کرتے ہیں۔ بالکل بھی سن لی امین صاحب نے، رضی دادا آپ سن لیں۔ میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ مودی کا ذکر کرتے ہیں، نہیں مودی کا ذکر بہت پرانا ہو گیا، مودی بہت پرانا ہے، چھوڑے مودی بہت پرانا ہے، اینٹی مودی جذبات ہے، نہیں مودی بہت پرانا پھٹا پرانا ہو گیا ہے۔ نئی بات یہ ہے، کرنٹ افیئرز کی بات کریں نا، بانی پی ٹی آئی کے بچے بہت اداس ہیں، وہ اپنے ابا سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہائے ہائے نہ کریں، آپ نے میرا سوال نہیں لیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، پہلی بات تو یہ میری کنفیوژن کلیئر کریں کہ ان کی نیشنلٹی کہاں کی ہے، وہ برطانوی بچے ہیں یا پاکستانی ہیں؟ دوسرا، آپ ہمیشہ فیمیلز کی بات کرتے ہیں، بیٹی کی بات کرتے ہیں، میں ایک بیٹی ہوں، ٹھیک ہے، تو ماں سے زیادہ میں اپنے باپ کے ساتھ اٹیچ ہوں، مطلب ایک الگ اٹیچمنٹ ہوتی ہے ابا کے ساتھ آپ کی نا۔ بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے، کیا بیٹی کی اپنے ابا سے کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے؟ وہ کوئی بیان نہیں دے رہی، ان کا کوئی یہاں ذکر نہیں کر رہا کہ بیٹی بھی آ رہی ہیں، بس بیٹے بیٹے کی رٹ لگائی ہوئی ہے، وہ محبت، وہ بیٹیوں والا کہاں ہے احساس؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی، اب آپ نے بڑا سینسٹیو ایشو، یہ ہے بھی بہت سینسٹیو، میں تو جب میرے پاس ٹاپک ہے تو میں پریشان ہو گئی کہ واقعی بات ہے، میں بھی ایک نہیں 2 بیٹیوں کا باپ ہوں، اور ایک بیٹی اللہ کے فضل و کرم نے مجھے ہمت دی ہے، میں نے اس کی شادی بھی کر دی ہے، تو دوسری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ اپنے بیٹوں کو سر پہ اٹھائے رکھتے ہیں نا، اور بیٹوں کی پیدائش پہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، اور بیٹی کی پیدائش پہ خوشی کا بھی اظہار نہیں کرتے کہ دوسری بیٹی نہ آ جائے، یہ بہرحال ایک الگ سوچ ہے، گھٹیا سوچ ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو بانی کے حوالے سے کیا سوال، میں سوال کے اوپر رہنا چاہتا ہوں جی پلیز۔ سوال یہ ہے، پہلا پوچھا یہ گیا ہے کہ بانی کے بچے نیشنلٹی کے حوالے سے پاکستان کے ہیں، یورپ کے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ پاکستانی نیشنل نہیں ہے، آل رائٹ، وہ پاکستان کی سرزمین پر، میں اس پہ بات کروں گا، پاکستان کی سرزمین پر وہ نہیں کھیلے، وہ پاکستان کے کارپوریشن کے ٹاٹوں والے سکول پر نہیں پڑھے،
انہوں نے پاکستان کی گلی محلے میں اپنے باپ کی طرح کرکٹ نہیں کھیلی. بال نالی میں گر جاتا تھا تو نالی سے بال نکال کے کرکٹ کھیلنا ہی ان کے بچوں کو نہیں پتا. پچھلے دنوں وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب سے میری بات ہوئی. میں نے کہا کہ عطا صاحب آج کل بڑا چرچا ہے کہ بانی کے بیٹے آ رہے ہیں. ہائے 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 ہائے. عطا تارڑ میں جیسے پہلے کہا پاکستانیوں کا دل بہت بڑا ہے. مسلم لیگ نون جو ہے نا یہ بڑا کھلا دل رکھتی ہے. عطا تارڑ نے کہا, میں ابھی بیٹی کی طرف بھی آ رہا ہوں, عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے بچے پاکستان آئیں, ہم ان کو ویزا دیں گے, ہم ان کو ایئرپورٹ پہ ریڈ کارپٹ پر ویلکم کریں گے, ہم ان کو ٹکٹ بھی دیں گے. رہ گئی بات بیٹی کی, اگر باپ اپنی رہائی کے لیے اپنے لیے بیٹے بلا رہا ہے تو بیٹی بھی بلانی چاہیے. اس طرح جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو کو تیار کیا, آگے کیا, اس طرح جس طرح آصف علی زرداری نے اپنی بیٹی کو خاتون اول بنایا, اس طرح جس طرح نواز شریف نے اپنی بیٹی مریم نواز شریف کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنوایا, اسی طرح عمران وہ بانی پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی بیٹی کو لے کر آئے. یہ بہت اچھا میسج ہوگا, دنیا بانی صاحب آپ کو اپریشیٹ کریں گی. جی, سوال میرا وہی رہ گیا ہے کہ بیٹیاں زیادہ ایموشنل سینسٹیو ہوتی ہیں, باپ کے لیے بیٹی کا کوئی بیان نہیں آ رہا. نہیں, دوسری بات, میں بیٹیاں پھر پھوپھیاں بھی تو بنتی ہیں نا, کیا بات کر رہے ہیں رضی دادا, مجھے پتا ہے آپ کو بہت زور سے وہی والا پوائنٹ آ رہا ہے, لیکن اگلا بھی سن لیں, بات مکمل کرنی چاہیے. پھپھو جان صبح اٹھتی ہیں, علیمہ خان صاحبہ, وہ کہتی ہیں جی ناشتے کی طرح بھتیجے آ رہے ہیں, میرے بھتیجے آ رہے ہیں. بھتیجی کا نام وہ بھی نہیں لیتی, کیونکہ بھتیجیاں بھی بہت پیاری اور لاڈلی ہوتی ہیں. سب سے بڑی بات ابھی جیسے کی ہے کہ عطا اللہ تارڑ صاحب نے آفر بھی کر دی کہ ٹکٹ میں دوں گا, خرچہ بھی آپ لوگوں کا نہیں ہونا, اگر بیٹوں کو ٹکٹ مل سکتے تو بیٹی کو بھی کیوں نہیں, وائی ناٹ رضی دادا, بیٹیاں تو ویسے ہی سب کی سانجھی ہوتی ہیں. اس پہ نا میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں ہسٹوریکل تاریخی پس منظر واضح کر دوں. بانی پی ٹی آئی کے صاحبزادے 2 مرتبہ پاکستان آئے جب یہ وزیر اعظم تھے. ٹھیک ہے, بالکل سب جانتے ہیں وہ. اور ان دوروں کے دوران ان کا نائکوب بنایا گیا, ہمارے پاس یہ اطلاع ہے باقاعدہ وزارت داخلہ سے, ان کا نائکوب بنایا گیا, یعنی اب وہ بغیر ویزے کے پاکستان آ سکتے ہیں جی جب چاہیں. اب جب دوبارہ پاکستان آنے کا انہوں نے ڈول ڈالا تو نائکوب ڈھونڈنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ نائکوب وہ گم کر چکے ہوئے, یعنی وہ پاکستان کو یا پاکستان کی کسی چیز کو ویلیو ہی نہیں کرتے, اس اتنی کو ویلیو کرتے ہیں کہ انہوں نے نائکوب سنبھال کے نہیں رکھا. انہوں نے جناب باپ نے سائفر جو سنبھال لیا, وزارت داخلہ ہماری سفارت خانے کو اپروچ کیا کہ یہ نائکوب جو ہے یہ ہمارا بحال کر دیں. انہوں نے کہا جی کوئی پرانا نمبر ہی گیا ہے, کوئی کاپی ہی گئی ہے, تو لے آؤ اسی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو نہیں ہے. اچھا وہ نہیں ہے تو پھر آپ نئے نائکوب کے لیے اپلائی کر دیں. اچھا وہ تو ہم کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ویزا ہی دے دیں. صحیح بھائی, آپ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی اور پاکستان کی شہریت کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ دوبارہ کلیم کر سکتے. کلیم کریں, ٹھیک ہے, آپ کو کلیم کرنا چاہیے نا. اف یو آر کلیم ٹو بی اے پاکستانی نیشنل تو آپ کو وہ کلیم کرنا چاہیے. پہلے تو میرا ان سے یہ گزارش ہے اس کے حوالے سے. اس لیے پھپھو کبھی کہتی ہیں وہ نائکوپ ہے, ان کو ویزے کی ضرورت نہیں, وہ نائکوپ ایکسپائر ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کو رینیو کروانا تھا. رینیو کروانے کے لیے ان کے پاس نہ پرانا نائکوپ ہے, نہ اس کا کوئی ریفرنس ہے, نہ کوئی نمبر ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کر دیا. ویزے کے لیے وہ وزارت داخلہ کے طرف بھیجتے ہیں سفارت خانہ کلیئرنس کے لیے, سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے. تو میری اطلاع کے مطابق وہ وزارت داخلہ کے پاس سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے ان کا معاملہ ریفر ہو گیا. پہلی تو بات یہ ہو گئی. دوسرا بات, جب ماں باپ جو ہیں وہ کسی مصیبت میں ہوتے ہیں, سب سے زیادہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ان کو کیئر کرتی ہیں. بالکل بیٹیاں. میاں نواز شریف صاحب کو جب سزا ہوئی ہے, وہ ہائی جیکر کے طور پہ کراچی کی لانڈی جیل کے اندر وہ قید تھے, وہاں پہ بھائی تو قید میں تھے, تو باہر سے کس نے جانا تھا؟ بیٹی نے. نواز شریف صاحب کی 2 بیٹیوں نے, سارا بھی گئیں اور مریم بھی گئیں. ٹھیک ہے, اور جو لوگ وہاں پہ موجود تھے, میرے ایک دوست صحافی ہیں, اور لیکن وہ صحافت کی بنیاد کے اوپر اس وقت جیل میں موجود تھے, اور انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر کتاب لکھی ہے کہ جس طرح مریم نواز شریف اور سارا اپنے باپ کے ساتھ کھڑی رہی اس ٹائم پہ, وہاں پہ جا کے ملی, وہاں پہ جا کے ملنا اور حوصلہ دینا. اچھا
मरियम ने जिस तरह अपने वालिद साहब को हौसला दिया है और वो खड़े हुए हैं, देखिए ये बड़े जज्बाती बना बड़ी बात है, बिल्कुल सही, जबरदस्त। ये जज्बाती चीजें होती हैं। यही तो मैंने कहा कि बेटियां तो ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल होती हैं बाप के लिए। बेटी का बाप के पास आना एक जज्बाती काम होता है मेरे भाई, कि मेरा बाप और में है, मैं मिलूं तो आपने सही। अच्छा फिर ये अच्छा, नहीं वो है, मंजर देखें अच्छा, थोड़ा सा थोड़ा अच्छा फिर जज्बाती। ये नहीं है कि वो बेटी जो है वो मतलब कि आप उसको नजरअंदाज करते रहे, ना माने। भाई अमेरिकी अदालत का फैसला मौजूद है। उसके अलावा आपकी जो बेगम साहिबा हैं आपने वो उसे लिख ऑफिशियली के उनको अडॉप्ट कर चुकी नहीं, है। आपने ओनरशिप लिख के ली है। ये लाहौर की अदालत के अंदर आपका बयान हल्फी अटेस्ट हुआ है। सही। जब उनकी वालदा फौत हुई हैं तो आपने उनकी कस्टडी, उनकी सरपरस्ती टेक ओवर की है। सही। और कहा है कि इसको इसकी खाला के पास रख दिया जाए। फिर आपने उसको अपनी साबका बेगम जो कि कस्टोडियन है आपके मौजूदा साहबजादगान, और आपके बच्चों के साथ उनके उसकी पास फोटोज रखवाया। आती हैं, ठीक है, डेली का लाइफस्टाइल शेयर होता है सोशल मीडिया पे। ये सारा कुछ आप करते हैं तो इस वक्त महज बेटों को अहमियत देना पॉलिटिकली भी उनके लिए डैमेजिंग है। मैं आपको अर्ज करूं, उनकी बेटी आए यहाँ पे, ज्यादा लोगों की हमदर्दियां उनके अच्छा एक और बात आ गई है मेरे माइंड में, रज़ी दादा एक और बात आ गई है, ये पॉलिटिकली भी एक अनवाइज डिसीजन है। एक और बात मेरे माइंड में आ गई है अमीन साहब और रज़ी दादा, कि वैसे आपने उनकी एक्स वाइफ की बात की, जमाइमा गोल्ड स्मिथ के, हमारी मशरकी बीवियों से ज्यादा वफादार निकली हैं वो, ठीक है। अभी तक वो बानी पीटीआई का जिक्र करती हैं, उनकी रिहाई की बात करती हैं, उनकी कैद की बात करती हैं। तो बीइंग अ मदर बानी पीटीआई भी जब भी बरतानिया गए हैं उन्हीं के यहाँ जाके ठहरे। अच्छा ठीक हो गया ना, चले वो तो मर्द है ना, ठहरे होंगे, लेकिन मैं बीवी की बात कर रही बेटों के पास कि मशरकी बीवियां जो होती हैं उससे ज्यादा वफादार है कि स्टिल उनका ख्याल करती हैं। तो फिर बीइंग अ मदर वो क्यों कहती हैं कि बेटे चले जाए बेटी ना जाए, तो वो क्या खुद नहीं आ सकती, लीड करे यहाँ पे आके, अगर कोई एहतजाज भी करना है अपने बच्चों को मिलवाने ही ले आए अपने बाप से, तीनों को लेके आए। देखिए उनका वो वाला ना कोई वो ताल्लुक रहा नहीं है अभी। नहीं, बच्चों की माँ तो है ना, बच्चों की माँ तो है ना रज़ी दादा, मिलवाने के लिए ले आए। वही तो अब तक सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है कि मेरे बच्चों के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो या उनकी सिक्योरिटी को अगर थ्रेट होगा तो मैं नहीं जाने दूंगी। उन्होंने एक से ज्यादा जर्नलिस्टों को बकायदा ये बताया है कि अगर हल्का सा भी मुझे महसूस हुआ कि उनको कोई खतरा है तो मैं उन्हें पाकिस्तान नहीं जाने दूंगी। ठीक है, ये एक अलग स्टांस है, मतलब वहीं बैठ के तहरीक चलाऊंगी। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं, अगर बानी पीटीआई की साहबजादी जो है, जिनका नाम लेने से वो बहुत माइंड करते हैं या उनके कारकुनान बहुत माइंड करते हैं, बाप है जो बेटी का इसलिए नाम मैं भी लेने नहीं से ले माइंड रहा, लेकिन अगर वो वापस भाई भले आए या ना आए, उनके साहबजादगान आए या ना आए, अगर साहबजादी आ जाए ना, मैं आपको कहूँ तहरीक बन जाएगी। टिकट तो वैसे ही इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तारर साहब ने फ्री कर दी है। तारर साहब रिक्वेस्ट है कि एक टिकट और ऐड कर दे, 2 बेटों के अलावा बेटी और एक मिसेस की भी। ये क्या बात हुई, 2 बेटों एक, मतलब वो नहीं ऑन कर रहे तो आप ऑफर दे दें, शायद उनके पास बजट ना हो, जब आप ऑफर कर ही रहे हैं तो फ्री टिकट्स हो तो बंदा आ जाता है। मुझे पता है मिनिस्टर इंफॉर्मेशन तारर साहब, मैंने कहा ना बड़े वो शरीफ आदमी है, खुले दिल के आदमी है, उन्होंने कहा है कि शरीफों के साथ अपोजिशन, आप अपने बाप के साथ खड़े हुए, अपोजिशन करें, और हो सकता है अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, आपकी तहरीक कामयाब हो, आप इक्तदार में भी आए, बिल्कुल आ सकते हैं हर कोई। अगर आसिफ जरदारी साहब जेल से उठ के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन सकते हैं, नवाज शरीफ साहब जेल काट चुके हैं, तवील जेल काट चुके हैं, वो जलावतनी काट चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब और उनकी पूरी टीम ये जेल काट चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं। हौसला करें, हिम्मत करें। बात यह है, तारर साहब को ये दरखास्त करें, 2 बेटों की टिकटें दें, एक उनकी बेटी की टिकट दें, एक जुमाइमा खान की टिकट दें, एक रेहाम खान को टिकट दें, और जो बुशरा बीबी यहाँ पर मौजूद है, सारी बीवियां, सारे बच्चे, हाय 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 इकट्ठे कर दो। देखिए शायद मिलकर कोई तहरीक बन जाए। आप ये कह रहे हैं कि सर जेम्स गोल्ड स्मिथ, जो इसराइल बनवाने के अंदर 3 लोगों में से एक बंदे थे, क्या बात उसके पोतरे जो हैं, वो दोतरे दोतरे जो हैं,
وہ اتنے نسل نہ بدلیں. ہاں وہ اتنے لاوارث ہو گئے ہیں, اتنے باپ کی طرف سے لاوارث ہو گئے ہیں باپ کی طرف سے کہ اب ان کو ٹکٹوں کی ضرورت پڑ گئی ہے. رضی دادا باپ کی طرف سے وہ اتنے لاوارث ہیں, باپ کا آج تک مجھے سورس آف انکم بتا دیں. اگر سورس آف انکم پتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے باپ افورڈ کرتا ہے. ایک بات یہ بغیر نہیں رہ سکتا. عطا صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں. اے تو انو 3 ٹکٹوں کا خرچہ اضافی پوانڈ ہے. نہیں میں نے 4 ٹکٹوں کا کہا, 3 کا بالکل نہیں. بیٹی کے حوالے سے انہوں نے آفر کی ہے, بچوں کے حوالے سے تو بیوی کی ریکویسٹ کی ہے. بچے شاید ماں کے بغیر نہ آنا بیٹوں کو بھی چاہیں. کہا ہے کہ بیٹے آئیں ہم ٹکٹ بھی دیں گے, سر جیمز گولڈ سمتھ کے اپنے تیارے بھی ہیں, ورنہ اب ان کے سمدھیوں سے لیے جا سکتے ہیں. روتھشائلڈ فیملی ہے, ان سے لیے جا سکتا ہے ایک تیارہ, وہ اپنے تیارے میں آ سکتے ہیں اور پشاور اتر سکتے ہیں. نواسے تو ہیں نا سر جیمز گولڈ سمتھ کے. تو اس لیے بیٹوں کے لیے ٹکٹ کی میرا خیال ہے کہ عطا صاحب آفر نہ کریں آپ کی مہربانی ہے. بیٹی کے ساتھ لاڈ ہو سکتا ہے. رضی دادا ایک منٹ دیکھیں, وہ بھی ڈرتے ہیں کہ جو گفٹ میں ملی گھڑی بیچ کے کھا گیا, ہو سکتا ہے ہم اپنا جہاز لے کے جائیں بیچ کے کھا جائیں. اور ہم ٹکٹ دیں تو ٹکٹ گو ان کیش کا. عطا صاحب کو بھی تو ڈر لگتا ہے نا, ٹکٹ دیں تو ٹکٹ کیش کا. بڑی بات کر دی. سب کو ڈر لگتا ہے, لیکن پھر بھی بڑے دل کے مالک ہیں, انہوں نے آفر کر دی ہے, ہم نے ریکویسٹ کر دی ہے ٹکٹیں بڑھانے کی. میں نے بھی گزارش کر لیا, صرف بیٹی کو ٹکٹ دینا, باقی نہیں بیوی کو بھی دینا ہے. جی بیوی کو بھی دینا ہے. امین صاحب, پرائم منسٹر صاحب کی بات کر لیں, بڑی کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں الحمدللہ. پاکستان کے ساتھ سب سے بڑی جو کامیابی ہے پاکستان کی وہ یہ ہے کہ امریکہ نے بہت بڑی کر دی. انہوں نے کہا بہت سارے ملکوں کو ریجیکٹ کر کے انہوں نے کہا پاکستان کے ساتھ تجارت کرنی ہے. سر دیکھیں نا, خوشی کی بات نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی. جب میں یہ کہتا ہوں اور پھر ہمارے یہیں سے کنٹینیو کریں گے, یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. مارکہ حق یوم آزادی پر پی ٹی وی کے زیر اہتمام ملی نغموں کا مقابلہ. 14 اگست کو 14 لاکھ روپے نقد جیتنے کا شاندار موقع. اگر آپ کے نغموں میں مارکہ حق کا جوش اور آزادی کی مہک ہے تو اپنے بہترین ملی نغموں کے ویڈیوز 5 اگست تک ہمیں بھیجیں. منتخب ملی نغمے 1 اگست سے 14 اگست تک پی ٹی وی پر نشر کیے جائیں گے. وطن سے اپنی محبت کے گیت بھیجنے کے لیے پی ٹی وی کی ویب سائٹ ptv.com.pk وزٹ کریں. سانگ کمپٹیشن پر کلک کریں اور فارم پر کر کے اپنے ملی نغمے کا گوگل ڈرائیو یا وی ٹرانسفر لنک سبمٹ کریں, یا پی ٹی وی کی ویب سائٹ پر فارم ڈاؤن لوڈ کر کے پر کریں اور ای میل کے ذریعے اپنے گانے کا لنک بھیج دیں. پہلے 3 بہترین نغموں کا اعلان 14 اگست کو کیا جائے گا. پہلا انعام 7 لاکھ روپے, دوسرا انعام 4 لاکھ روپے اور تیسرا انعام 3 لاکھ روپے. یاد رکھیں, ویڈیو بھیجنے کی آخری تاریخ 5 اگست ہے. ویلکم بیک. امین صاحب وہیں سے کویسچن پلیز. اچھا, کہ پرائم منسٹر صاحب کی کامیابی ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ تجارت کر رہے ہیں باقی سارے ملکوں کو چھوڑ کے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بچہ ہو بڑا ہو, وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہوں بڑے بھی ہوں, تو جاتے وہیں پہ ہیں جہاں سے پیار ملتا ہے. صحیح, مطلب میں اگر رسپیکٹ ملتی ہے, آج ابو بن گیا ہوں, دادا بھی بن سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ بالکل رحمت عطا فرماتے ہیں. میں جلدی نہیں کرنی, آپ پروگرام میں بتا چکے ہیں. ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے جہاں پیار ملتا ہے. صحیح, جہاں نانی دادی ماموں چاچے پھپھیاں آپ کو پیار دیتے ہیں. پاکستان میں بار بار کہتا ہوں یہ اتنا پیارا ملک ہے. پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں, پاکستان جغرافیائی طور پہ اتنا زبردست. یہاں سمندر ہیں, صحرا ہیں, ندی نالے ہیں. میں کہتا ہوں ایسے ایسے آپ کے پاس آبشارے ہیں, اور ہمیں انتہائی عقل مند بندے نے یہ بھی بتایا تھا کہ پاکستان میں موسم بھی 12 ہے. ہاں دیکھیں, جب ہم پہ یہی گورے, وہ گورا وہ والا گورا نہیں, یہ گورے جب یہاں پر انگریز والے گورے میں تھے تو یہ کہاں پر اپنا زیادہ وقت گزارتے تھے؟ مری میں. کہاں پر؟ شمالی علاقہ جات میں.
آج بھی وائسرائے ہند کو دیکھیں، مری میں ان کا جو انہوں نے اپنے لیے سکونت اختیار کرنے کے لیے گھر بنایا تھا، وہ اب وہاں پر بہترین ہوٹل کی صورت میں وائسرائے ہند کے نام سے وہ کمرہ موجود ہے۔ پاکستان میں ہاں کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہی کہ مری کے اندر اس سے پہلے مغل بھی جا کے ٹھہرا مغل بھی ٹھہرتے تھے، شملہ اور مری دونوں جگہ ساری بڑا پیارا تب اور آج تو اس بڑی لیے کمال تجارتی کی معاہدے کی بات۔ امریکن پریزیڈنٹ بہت سمجھدار آدمی ہے، دنیا پر حکومت کرنے والا، سپر پاور کا سربراہ، اور احسان جتانے والا بار بار جو مودی کو کہتا ہے کہ وہ میرے پاس آ کے رویا اور میں نے اس کے رونے کے اس کے آنسو بھی پونجے اور اس کو مزید پھینٹی لگنے سے بھی بچایا اور میں نے جنگ بند کروائی پاکستان بھارت کی۔ آپ بتا رہے تھے کہ امریکن پریزیڈنٹ پاکستان پہ تجارت کر رہا ہے، میں کہتا ہوں ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ ہمیں امداد نہ دیں، ہمارے ساتھ تجارت کریں۔ بالکل یہی اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے۔ ہمیں اپنی بنی بنائی ہوئی چیزیں نہ دیں، ہمیں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے دیں۔ اب دیکھیں بات امریکہ کو، یورپ کو آج بڑے عرصے کے بعد یہ تسلیم کرنا پڑ گئی ہے کہ پاکستانی سول بیوروکریسی، پاکستان ملٹری بیوروکریسی، خصوصاً فیلڈ مارشل حافظ سید، عاصم منیر صاحب جتنے ٹیلنٹڈ ہیں، جتنے ان میں خدا داد صلاحیتیں ہیں، وہ چل کے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے گھر میں بھی ہمارے فیلڈ مارشل کو جس طرح کھانے پہ بلایا، آگ لگ گئی ان کی پارلیمنٹ میں، انڈیا کی لوک سبھا میں، اور جس کا ذکر راہل گاندھی نے بھی کیا کہ اگر پاکستان کے فیلڈ مارشل کو بلا کے کھانا کھلایا جا سکتا ہے تو ہمارے مودی کو ادھر بلا کے کپ چائے حالی پلا دیں، لیکن اس کی بھی اوقات نان چھولے ہی کھوا دیں، وہ سٹا ہی بھنیا کھوا دیں، لیکن نہیں۔ بہرحال پاکستان میں جب نہیں بلوا کے مودی سے چائے ہی بنوا لے جب یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان میں جب ٹھاٹھے مارتا ہوا غیر ملکی سرمایہ کاری آتی ہے، جب یہ کہتے ہیں کہ ترسیلات زر بالکل نہیں آئیں گی، ڈبل آنی شروع ہو گئی، 3 گنا آنی شروع ہو گئی، مزید آئیں گی، جب امریکن سرمایہ کاری آئے گی یہاں پر تجارت ہوگی، آپ یہ دیکھیں 2 طرفہ تجارت ہوگی۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل کے ساتھ ساتھ جو ہم تقریباً امریکہ کے ساتھ 90% ہماری ایکسپورٹ صرف ٹیکسٹائل میں ہے، باقی شعبوں میں بھی جب یہاں پر بھی وہ آئیں گے، تجارت ہوگی، روزگار ملے گا۔ ہمارے ہاں جو نوجوان ہیں، یونیورسٹیوں میں بچے ہیں، ریسرچ میں ہیں، اور وہ بچے جنہوں نے پاک انڈیا یہ جنگ میں جو انہوں نے ٹیکنیکل پاکستانی فوج کو سپورٹ کی، انہوں نے بھی بتا دیا کہ ہم میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، ہمیں آتا ہے سارا کام۔ پاکستان میں ریکوڈک منصوبے کو لے کے بھی سعودی عرب اور امریکہ کی طرف سے جو ہے وہ میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑی چپکے سے ہو گیا، سرمایہ کاری آ ہاں رہی ہے۔ چپکے سے ہو گیا، دنیا کے اخبارات کے اندر ہلکی چھوٹی سی خبر چھپی ہے لیکن پاکستان کے حوالے سے بہت بڑی خبر ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ ریکوڈیک منصوبے کے لیے جو ہمارا اوریجنل کانٹیکٹ تھا وہ ٹی دیان کاپر کمپنی سے، ٹھیک ہے، ٹی دیان کاپر کمپنی کے 2 پارٹنر تھے، اینڈوفگاسٹا اور بیرک گولڈ۔ ٹھیک ہے، جب بیرک گولڈ جو تھا اس نے سرمایہ فراہم کرنا تھا، اینڈوفگاسٹا چلی کی کمپنی تھی، اس نے ٹیکنیکل انپٹ دینا تھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دونوں نے مل کے اچھا جب پڑا ہمارا پھڈا اور وہ چلے گئے انٹرنیشنل میڈیشن کے اندر اور ایگریمنٹ ری نیگوشیٹ ہوا تو اینڈوفگاسٹا نے کہا کہ جی مجھے اجازت دیں میں تو چلتی ہوں، وہ چلی گئی کمپنی، تو اب بیرک گولڈ رہ گئی۔ 50% کی پارٹنرشپ جو ہے ریکوڈک کے اندر بیرک گولڈ بن گئی اور نئے معاہدے کے تحت 50% کی پارٹنرشپ حکومت پاکستان نے لے لی، جس میں سے 30% بلوچستان گورنمنٹ کا حصہ ہے اور 20% وفاق کا حصہ ہے، ٹھیک ہے اس منصوبے کا۔ اب جو خبر تازہ ترین یہ آئی ہے کہ بیرک گولڈ کے میجورٹی شیئر جو ہیں، یعنی اس کے وہ لسٹڈ کمپنی ہے نا اسٹاک مارکیٹ میں، ہے وہ آسٹریلیا کی کمپنی لیکن وہ کینیڈا اور امریکہ میں فٹسی کے اوپر بھی لسٹڈ ہے، تو اس کے شیئر کے اندر جو میجر بائنگ ہے یا میجر سٹیک جو ہے وہ امریکن انویسٹر نے لے لیا ہے۔ آپ اس کا اندازہ کریں، کیا بات ہے، اور یہ تقریباً جو ہے یہ $5 ارب ہے اس کا جو فلوٹنگ والیوم ہے، اور اس میں سے میجر شیئر جو ہے وہ اٹھا لیا ہے امریکنز نے۔
اور امریکن نے ہمیں بتایا کہ یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم آپ کے ہاں سرمایہ کاری شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم اپنا 50% شیئر جو ہے وہ سعودیز کو بیچیں اور ان کو اس معاہدے میں لے کے آئیں, لیکن میرا خیال ہے کہ امریکن کے آنے کے بعد ہمیں اس میں اس ضرورت سرمایہ نہیں, کاری کیونکہ سے رضی دادا بلوچستان کے حالات تو بہتر ہوں گے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں امریکہ سرمایہ کار آنے کے بعد اب ان کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے لون لینے میں آسانی ہو جائے گی. آپ پچھلے دنوں ہی ابھی کسی بینک کی میں نے خبر پڑھی ہے, میں غلط نام نہیں بتانا چاہ رہا, انہوں نے بھی 500 ملین کا لون ریکوڈک کے لیے اپروو کیا ہے, لیکن اصل میں جو وہاں پہ جو ہونا ہے, بلوچستان ہمارا بڑا ہی بے آباد اور دور دراز علاقہ ہے, اور اس علاقے تک صحت, تعلیم اور سڑک کی بنیادی سہولت پہنچانا ریاست بلوچستان کا یا ریاست پاکستان کے بس کی بات نہیں ہے. تو لہٰذا جب یہ کمپنی وہاں پہ کام کرے گی جس میں 8 سے 10 ہزار لوگ کام کریں گے, وہ لوگ وہاں پہ رہیں گے, ایک شہر آباد ہوگا, بڑا اچھا شہر, حالات بہتر ہوں گے. جب سرمایہ کاری اور وہ شہر بھی کون سا آباد ہوگا, سونے کا شہر, انڈیا کے دل پہ جھٹکا لگے گا, اور وہ بلوچستان کا علاقہ ہے چاگی, جہاں یہ سونا اور کاپر کے یہ سارے وہ سینڈک ہے, چاگی میں سینڈک ہے, یہ نیچے آ جاتا ہے, ریکوڈک تھوڑا سا نیچے آ جاتا ہے, نیچے آئے گا نا, وہی ان کے ساتھ ہے نا. جب اس سے رضی دادا اور امین صاحب حالات بہتر ہوں گے, ٹھیک ہے, معیشت وہاں کی بہتر ہوگی, سرمایہ کاری آئے گی, تمام اور بھی بہترین سہولیات ملیں گی, تو جو ناراض بلوچ ہیں, انفراسٹرکچر جب جائے گا نا, دیکھیے روزگار ملے گا. وہاں پہ جو شکوہ ہے, میں ناراض وہ نام نہاد ناراضوں کی بات نہیں کر رہا, پہاڑوں میں ادھر ہیں, ان کو چاہیے جو کہ پہاڑوں واپس پہ چڑھ جاتے ہیں, اس ترقی میں حصہ ڈالیں نا, اپنا فائدہ اٹھائیں. نہیں, کبھی دھرنے دینا شروع کر دیتے. میں جو وہاں کا جو آدمی ہے اس کے پاس ریاست نے کیا بھیجا ہے, تعلیم, صحت, ٹرانسپورٹ, سڑک میں سے, یہ جب منصوبہ وہاں پہ ایکٹیویٹ ہوگا تو یہ اس معاہدے میں شامل ہے کہ وہ مقامی سطح کے اوپر سکول قائم کریں گے, ہاسپٹل قائم کریں گے, سڑک قائم کریں گے, اور مقامی لوگوں کو روزگار دیں گے. مقامی لوگوں کو روزگار یہ منصوبے کا وہ میں شک پڑھ رہا تھا. جی, یہ اس کے اندر شامل ہے. تو وہی لوگ اس سے انگیج ہوں گے, اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ مقامی لوگوں کو یہ سہولتیں نہ ملیں, وہ اس کے اوپر حملے کرتے ہیں, کبھی حقوق کے نام کے اوپر, ٹھیک ہے, کبھی جناب کسی اور بہانے سے. ان کے بارے میں رضی دادا آلریڈی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بڑے دھڑلے سے بول چکے ہیں کہ مٹھی بھر کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا دیں, ضرورت ہی نہیں ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا, اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.